چیمپئن ٹرافی کا فائنل آج دبئی میں ہو رہا ہے۔ نیوزی لینڈ اور بھارت اس میں مد مقابل ہیں۔ پاکستان اس کا میزبان ہے نا عجیب بات، پاکستان میزبان لیکن فائنل دبئی میں۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ پاکستان میں چیمپئن ٹرافی ہونا تھی۔ بھارت کی طرف سے پاکستان آنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا گیا کہ پاکستان پرامن ملک نہیں ہے، پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، اس لیے بھارت پاکستان میں نہیں جائے گا، پاکستان میں میچ کوئی نہیں کھیلے گا۔ اگر پاکستان نے چیمپئن ٹرافی کی میزبانی کرنی ہے تو پھر بھارت اپنے سارے کے سارے میچز، وہ گروپ میچز ہیں، یا بھارت سیمی فائنل میں آتا ہے یا فائنل میں اس کے بعد چلا جاتا ہے، تو پاکستان میں میچ نہیں کھیلے گا، بلکہ پاکستان سے باہر کسی بھی غیر جانبدار مقام پر اپنے میچ کھیلے گا۔ لہٰذا پاکستان کی طرف سے پھر بھارت کی بات مانتے ہوئے دبئی کا انتخاب کیا گیا۔ بھارت کے جتنے بھی میچ تھے وہ سارے کے سارے، حتیٰ کہ پاکستان کے ساتھ میچ بھی دبئی میں ہوا۔ آج اس کا فائنل ہے۔ بھارت کتنا زیادہ پرامن ملک ہے اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ پاکستان میں دہشت گردی نہیں ہوتی، بالکل پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ انکار کر دیں کہ پاکستان تو دہشت گردی میں بالکل ہی دھنسا ہوا ملک ہے۔ باقی ٹیمیں بھی تو پاکستان آئی ہیں، پاکستان کے ساتھ دیگر ممالک کے بھی رابطے ہیں۔ اسی دہشت گردی کے دوران سارا کچھ پاکستان کے ساتھ رابطوں ضابطوں کے حوالے سے ہوتا ہے، لیکن بھارت کی نیت کے اندر کھوٹ ہے، بھارت کی بدنیتی ہے، وہ کسی بھی صورت پاکستان میں کرکٹ کا فروغ ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ جب ہم بات کرتے ہیں دہشت گردی کی تو کیا بھارت میں پاکستان سے کم دہشت گردی ہے؟ دہشت گردی کی جب بات ہوتی ہے تو پھر بھارت میں بھیانک قسم کی دہشت گردی ہوتی ہے۔ وہاں پہ جس طرح سے ریپ کیے جاتے ہیں خواتین کے، ملکی خواتین کے اور غیر ملکی خواتین کے، انہوں نے بھارت کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر دہشت گردی کو جواز بنا لیا جائے، بہانہ بنا لیا جائے تو بھارت میں پھر کوئی بھی نہ جائے۔ قتل و غارت گری اور ریپ کے پے در پے بھارت میں واقعات ہو چکے ہیں۔ کل بھی ایک ایسا ہی بھیانک واقعہ سامنے آیا جس میں ایک اسرائیلی خاتون کو ریپ کیا گیا، ان کے ساتھ ایک مقامی خاتون بھی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی ان میں سے ایک ان کے ساتھی مرد کو قتل بھی کر دیا گیا۔ آپ کے سامنے مکمل تفصیل رکھتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بھارت میں کتنی زیادہ دہشت گردی ہوتی ہے۔ پاکستان کے ڈان اخبار نے اس بارے میں یوں سرخی لگائی ہے، ہیڈ لائن دی ہے، بھارت خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اسرائیلی خاتون سیاح اور میزبان کا گینگ ریپ، ساتھی مسافر قتل۔ خواتین کے عالمی دن پر مودی کے بھارت میں خواتین کے گینگ ریپ کا ایک اور واقعہ منظر عام پر آ گیا۔ اسرائیلی خاتون سیاح کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا جبکہ ایک شخص کو قتل کر دیا گیا۔ انسانی سوز واقعہ جمعرات کی رات ریاست کرناٹک میں پیش آیا، جہاں 2 خواتین کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، جن میں 27 سالہ اسرائیلی خاتون سیاح اور ان کی بھارتی میزبان شامل ہے۔ بھارتی میزبان ایک اسرائیلی خاتون اور امریکی مرد سمیت 4 مہمانوں کے ساتھ بنگلور سے 350 کلومیٹر دور گوپال کینال کے کنارے موجود تھیں۔ موٹر سائیکلوں پر آنے والے ملزمان نے ان سے پیسے مانگے اور رقم نہ دینے پر 3 مردوں کو نہر میں دھکا دے دیا۔ اسرائیلی خاتون اور بھارتی میزبان کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا۔ ڈوبنے والے 3 میں سے 2 افراد کو بچا لیا گیا جبکہ ایک ہلاک ہو گیا۔ حکام کہتے ہیں کہ پانی میں دھکیلے گئے ڈینیل اور مہاراشٹر کے مسافر پنکج تیر کر باہر نکلنے میں کامیاب رہے، جبکہ اڑیسہ سے تعلق رکھنے والے بےباش ڈوب کر ہلاک ہو گئے، جن کی لاش مل گئی ہے۔ ایک پولیس افسر کا کہنا ہے، بلکہ انہوں نے یقین دلایا کہ ملزمان کو جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خواتین سرکاری ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سناپور کے قریب 5 افراد پر حملہ کیا گیا، جن میں 2 خواتین اور 3 مرد شامل ہیں۔ ان میں 2 غیر ملکی افراد ہیں، جن میں سے ایک امریکی مرد اور دوسری اسرائیل سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون ہے۔ کوپل کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس رام ایل آر اسیدی کا کہنا ہے کہ خاتون نے اپنی شکایت میں کہا کہ دونوں خواتین کو پیٹنے کے علاوہ ملزمان نے جنسی زیادتی کا نشانہ بھی بنایا تھا۔
29 سالہ بھارتی میزبان نے اپنی شکایت میں کہا کہ وہ اور 4 مہمان رات کے کھانے کے بعد نہر کے کنارے گئے تھے جب ملزمان موٹر سائیکلوں پر وہاں آئے۔ ملزموں نے پہلے پوچھا کہ پیٹرول کہاں سے مل سکتا ہے اور پھر مسافروں سے پیسے دینے کا مطالبہ کرنے لگے۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ انکار کرنے پر انہوں نے مسافروں پر حملہ کر دیا، مردوں کو نہر میں دھکا دے دیا اور خواتین کا گینگ ریپ کیا۔ وہ جرم کرنے کے بعد اپنی موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی بھارت میں ایک اور واقعہ بھی چند ماہ قبل پیش آیا تھا۔ اس میں کیا ہوا تھا وہ بھی بھارت کا بھیانک چہرہ سامنے لاتا ہے، جو پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں۔ وہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ بھارتی ریاست مغربی بنگال میں ریپ کے بعد ڈاکٹر کے قتل کے خلاف ملک بھر میں مظاہروں اور اشتعال کا سلسلہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اور گزشتہ رات بھر بھارت کے مختلف شہروں میں ہزاروں خواتین نے احتجاجاً مارچ کر کے ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا، اور یہ سارا کچھ بھارت کے یوم آزادی پر ہوا تھا، 15 اگست کو۔ کہا جاتا ہے خواتین نے موم بتیاں اور پوسٹرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر ریکلیم دا نائٹ درج تھا، اور انہوں نے بھارتی شہر کولکتہ سمیت مختلف شہروں میں مارچ کیا۔ مظاہرین نے کولکتہ میں گزشتہ ہفتے زیر تربیت ڈاکٹر کے ریپ اور قتل کے بعد ملک میں خواتین ڈاکٹرز کے لیے بہتر اور محفوظ ماحول کا مطالبہ کیا۔ بھارت کے مختلف شہروں میں اس ہفتے کے اوائل میں انصاف کے حصول کے لیے مظاہرے کرنے والے جونیئر ڈاکٹرز کی ہڑتال کی وجہ سے تمام سرکاری ہسپتالوں میں ایمرجنسی محکموں کے سوا تمام سروسز معطل رہیں۔ 31 سالہ ڈاکٹر جمعے کے روز مردہ پائی گئی تھی اگست میں 2024 میں، جس کے بارے میں پولیس کا کہنا تھا کہ ان کا ریپ کے بعد قتل کیا گیا، جبکہ واقعے میں ملوث ہونے کے شبے میں ایک پولیس اہلکار کو حراست میں لیا گیا تھا۔ جہاں کے محافظ ایسا کریں وہاں پہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ملک میں کیسے امن ہو سکتا ہے۔ نریندر مودی نے ملک کے 77ویں یوم آزادی کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ ایک معاشرے کے طور پر ہمیں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں پر ہونے والے مظالم کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ ملک بھر میں اس پر غم و غصہ ہے اور میں اس غصے کو محسوس کر سکتا ہوں۔ اس ریپ نے 2012 میں نئی دہلی میں پیش آنے والے اندوہناک واقعے کی یاد تازہ کر دی، جب ایک جنونی گروپ نے چلتی بس میں 23 سالہ طالبہ کا ریپ کر کے اسے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا تھا، اور چند دن بعد وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی تھی۔ ویب سائٹ پر انسٹاگرام پر 8 کروڑ 50 لاکھ فالوورز والے کی حامل ہالی ووڈ اداکارہ عالیہ بھٹ نے لکھا کہ اس ہولناک واقعے نے ایک بار پھر ہمیں یاد دلایا کہ خواتین محفوظ نہیں، اور 2012 کے نربھیا کیس کو ایک دہائی گزرنے کے باوجود بھی کچھ زیادہ نہیں بدلا۔ بھارت میں سرکاری ہسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹرز ایک عرصے سے مقررہ وقت سے زیادہ کام کے لیے جانے اور کم تنخواہ ملنے کی شکایت کر رہے ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے خلاف تشدد کو روکنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جاتے۔ یہ بھی یاد رہے کہ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو NCBR کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2022 میں بھارت میں خواتین کے خلاف جرائم میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 4% اضافہ ہوا، اور 2024 میں یہ مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بات ہم نے شروع کی تھی، بھارت جس طرح سے نعرے لگاتا ہے، بڑھ کے لگاتا ہے، اور پاکستان جیسے ملک میں دہشت گردی کا واویلا کر کے اپنی ٹیم بھیجنے سے انکار کر دیتا ہے، تو اس کے ہاں کتنا امن ہے یہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔